السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول اللہ محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ العالمین شفیع المؤمنین والمؤمنات شفیع المذنبین ونحمده للہ رب ذو العرش العظیم خالق ارض والسماوات والارض الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین صدق اللہ مولانا رب ذو العرش العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي لا يضر مع اسماء الحسنى الذي لا يضر مع اسماء الحسنى في الأرض ولا في السماء إنك أنت السميع العليم قريب مجيب الدعوة إذا دعا إنك عفو حليم غفور رحيم سبحانك ربنا عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على كل المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده ليل ونهار وبكرة وأصيلا وكل أوقات كل ليال وبكرة وأصيلا والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم بارك على سيدنا ومولانا حبيبنا نبينا ونبيك محمد مصطفى رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بيته وأمهات المؤمنين والمطهرين المطهرات وأهل بيته المطهرين والمطهرات وصحابهم وأوليائهم المقربين صالحين دائما وأبدا في العالمين كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا حبيبنا حبيبك إبراهيم عليه السلام خليل الله وعلى آله وصحبه أجمعين في العالمين دائما وأبدا بدوام ملك الله آمين يا رب العالمين. تمام دوستوں، احبا، محبان، اقربائی، اصدقائی، اہل قربہ، اہل المقربین، اولیاء اللہ، صالحین والمرسلین وسبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شوال المکرم ماہ شوال المکرم مقدس ہے، جو بعد شہر رمضان المقدس کے اسلامی مہینوں کا مقدس مہینہ ہے، جس کو عام لفظوں میں عید الفطر، عید سعید، بعد رمضان الکریم کے بعد عید سعید، عید الفطر کا مہینہ کہا جاتا ہے، معروف و مشہور مہینہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. دوستوں، دیکھیں، دن رات گزر جاتے ہیں، ٹائم، اوقات آگے چلتا رہتا ہے، گزرتا رہتا ہے. یوں ہی اللہ تعالیٰ کے امور، اسباب اور جو خلق خدا تعالیٰ ہے، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے چلانے کے ساتھ اسی طرح چلتے رہتے ہیں، جس طرح چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان اپنے اپنے اعتبار، اپنے طریقوں، منزلت، درجات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں. اسی طرح کائنات میں کل کائنات، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، رحمت کرنے والا، روزی رزق دینے والا، تمام بیماریوں، آفات، وبا، امراض سے بچانے والا، حفاظ کرنے والا. اسی لیے ہم اقرار کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ رب العالمین، رب ذو العرش العظیم، خالق کائنات، ارض و سما و ما فیہا، کہ ہم ماننے والے اور مسلمان الحمدللہ
شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں ہماری پرورش عطا فرمائی. شکر الحمدللہ. وجعلنا من المسلمین مومن والمومنات واہل القربۃ الاسلام ودین اللہ رسولہ وسبیلہ الاسلام دین العالمین السماوات والارض. اور شکر گزار ہے سارے جہاں کا سب سے بڑا اللہ کا دین اسلام اور آخری نبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا ہم کو درجہ اور شرف و مقام بخشا. ہم لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں، دن رات عبادت کر کے، روزے رکھ کر، عیدیں منا کر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے حبیب کبریا کی حمد و ثنا نعتیں اور پڑھ کر بیان کر کے، اور اس کی مقدس آخری ام الکتاب قرآن پاک الفرقان الحمید کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو حق کے رستہ دکھاتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کجی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کجی، منافقت، شیطانیت، جھوٹ، بلیم، پیٹھ پیچھے چگلی برائی اور سامنے چگلی برائی کرنا، بد اخلاقی اور اعمال سو، شیطان مردود کے اعمالوں سے، فتنہ فساد کے اعمالوں سے ہم سب کو پناہ میں رکھے. آمین ثم آمین اللہم رب العالمین. تو بات ہو رہی تھی کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں والے کام کرنے چاہیے. دین اسلام کے کام میں جو ہمیں اسلام اور مسلمانوں کا دین ہمیں وراثت نبی پاک محمد مصطفیٰ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ، مبارک وسیلہ اسباب اور ان کی کاوشوں محنتوں کے نتیجے سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی برکتوں رحمتوں سے ہمیں حاصل ہوا. ہمارے ماں باپ، جد امجد پرکھوں کو، سب کو، اجداد کو حاصل ہوا، ان کے وسیلے سے ہم کو حاصل ہوا. اور ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت تمام برائیوں، تمام فتنہ فساد، تمام جہالتوں، تمام لغویات، بیہودہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کام پسند نہیں ہے. زندگی کے اندر جس طرح دین اسلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اپنی محبت اور پیار سے جس طرح پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ وہ ہم کو طاقتور طریقے سے روزی رزق، صحت، توفیق کے ساتھ عطا فرما، ہدایت فرما، اس رستے پر کامیاب و کامران ہمیشہ ہمیشہ ہمارے اہل آبا، اقربا، ہمارے اہل خانہ، ماں باپ، بہنوں بھائیوں، تمام اقربا، اصدقائی، تمام دوست، سننے والوں، بیٹھنے والوں، ہم مجلس، دوستوں، اللہ کے اولیاء اللہ سب کو ہدایت فرما اور وہ توفیق عطا فرما. اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ناپسند فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے ناپسندیدہ تمام امور کاموں سے ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی خاص رحمت میں پناہ بخش. جس طرح اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے شفا یابی عطا کرتا ہے، اور اسی طرح تمام گناہوں سے، بری خطاؤں سے، بری چگلی، فساد، پیٹھ پیچھے بہنوں بھائیوں، رشتہ داروں، اصدقاء، اقربا، ہم مسلمانوں کو آپس میں بیٹھنے اٹھنے کے اندر جو برائیاں، ناپسندیدہ طرح کام ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہم کو پناہ میں رکھ. برے کلمات، برے آداب، اخلاق سے پناہ میں رکھ، اور ایسی برائیاں ہم سے ختم فرما. یہ ہماری توفیق نہیں ہے، ہم کمزور ہیں یا اللہ، ان تمام معاملات میں ہم کمزور ہیں. تو طاقتور ہے، بخشش عطا فرمانے والا، روزی رزق، صحت عطا کرنے والا ہے. تو جس کو اپنی مرضی سے بے بہا دے، بے حساب روزی رزق، مال خزانے، دولت عطا فرما، صحت عطا فرما، بڑی عمریں عطا فرما. اے رب، ہم تیرے پر ایمان لاتے ہیں، تیرے فرشتوں پر. 1,24,000 جتنے کم و بیش دنیا میں انبیاء رسول آئے، کروڑوں اولیاء اللہ، اللہ تیرے ولی اللہ آئے، ہمارے اجداد محسنین اولیاء اللہ تشریف لائے، انبیاء آئے، نبی پاک آئے، ان کے اہل بیت مطہرین آئے، ان کے اصحاب آئے، اہل بیت مقرب آئے، ہمارے ماں باپ اجداد، ان ماں باپ کے اجداد پرخ تشریف لائے. ہم سب پر انہوں نے لاکھوں کروڑوں انعامات کیے. اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے توفیق عطا فرما، اور ان کے حق میں اور ان کے حق کے لیے اور دین حق اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور دین رستے پر حق پر چلنے کے لیے
حق کام ہے، حق نیکیاں اور سبقت لے جانے والی نیکیوں اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، جس سے اللہ تعالیٰ تو تیرے تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء اور نبی پاک آخری نبی محمد مصطفیٰ و اہل بیت مطہرین و طاہرات و صحابہ و اہل بیت و اصحاب مقرب ہم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ اللہ تو راضی ہو جائے، تیرے فرشتے راضی ہو جائیں، اور ہمیں تمام گناہوں سے، برائیوں سے، بیہودہ لغویات گناہوں سے، تمام برائیوں سے ہم کو ہمیشہ ناپسندیدہ کاموں سے پناہ میں رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے، طاقت دے، ہمت دے، توفیق عطا فرما۔ تیرے پسندیدہ کام، نیک اعمال، دین اسلام، قرآن پاک اور فرقان الحکیم، سنت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول، امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت مطہرین کی سنتوں پر، ان کی تعلیمات اور دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی ہمت سے توفیق عطا فرما، صحت عطا فرما۔ اپنے ملک اسلامی مملکت اسلامی پاکستان میں، اس ملک میں امن و امان، محبت اور بے خوشحالی، ترقی، شادمانی پائندہ آباد رکھ ہم سب کو، اور ترقی اور خدمت کرنے کی مکمل صحت توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو تمام دشمنان دین اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، ملائکہ کے، قرآن حکیم کے سیدھے راستے کے، ہمارے اور اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں پر ہمیشہ ہم کو فتح، نصرت عطا فرما، طاقت دے، توفیق دے، اور تمام ملک دشمنوں اور اس ملک وطن کے دشمنوں پر ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما، طاقت عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ دین اسلام کو پوری دنیا میں، تمام اسلامی ممالک میں، خصوصاً فلسطین میں، مکہ مکرمہ، حرمین شریفین، اسلامی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، عرب و عجم کے اندر، انگریزوں یورپ کے اندر، جہاں جہاں اسلامی مسلمان احبا، اصدقاء، اقرباء، ہم کو غلبہ عطا فرما، طاقت سے ہمت دے، توفیق عطا فرما۔ ہمیں تمام جہالتوں، جاہلین سے، شیطانوں، مردودوں، فتنہ فساد کرنے والے انسانوں، مردوں، شیطانیت کے گروہوں سے، جماعتوں سے ہمیں پناہ میں رکھ، طاقت سے ہمت دے، ہدایت دے، اور ہمیں علم، علوم القرآن کریم و سنت محمد رسول اللہ و صحابہ و اہل بیت ہی کی تعلیمات حق پر چلنے کی توفیق ہمت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں دوستوں، غلبہ اسلام، یوں تو دنیا کا ہر مفکر، عالم، ہر بزرگ یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو، مسلمانوں کو، مومنین کو غلبہ اسلام عطا فرما، لیکن اس بات پر اتفاق نہیں کوئی کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، تمام اللہ رسول قرآن کو محبت کرنے والے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام، اہل بیت، اصحاب رسول اور اہل بیت مقربین کی اطاعت اور سنت اور پیار، محبت اور خلوص، اور اس قائم دائم اسلامی راستے پر جو مستقیم اللہ تعالیٰ اور قرآن اور نبی پاک نے پسند فرمایا، اس پر ہم سب کو اتفاق، اتحاد، اخوت، بھائی چارگی، پیار محبت، حق، عدل و انصاف کے ساتھ اخوت، بھائی چارگی، انسانی ہمدردی عطا فرما، اخلاق عطا فرما۔ یہ دعا ہم لوگ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام دعاؤں، نمازوں، روزوں، حج، عمرے، تمام نیکیوں کو قبول فرما اور ہدایت فرما، اور ہمارے ماں باپ پر، اجداد پر، اقربا پر، اصدقاء پر، اہل خانہ پر، بہنوں بھائیوں پر، سب پر، مسلمانوں پر، ہم وطنوں پر، پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں پر کرم فرما، اور ہم کو سیدھا راستہ ہے جو تو نے اللہ تعالیٰ رب العالمین رب ذوالعرش العظیم اور نبی پاک محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، خاتم الکتاب اللہ القرآن کریم و خاتم دین اللہ الاسلام وجعلنا مسلمین مفلحین دائما و ابدا علی صراط المستقیم الحق المبین۔ اللہ تعالیٰ قائم دائم کر ہمارے جذبات، ایمان و تعلیمات اور نیک عوامل پر ہم کو استقامت و طاقت عطا فرما، اپنے رحمت و اکرام سے رحمت فرما، ہدایت فرما، اور حق و صداقت کے کلمات کو، تعلیم کو جو تو نے ہم کو عطا کی، جس اسباب سے، ماں باپ کے اسباب سے، مشائخین، اولیاء اللہ، مرسلین، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں، اولیاء اللہ کی محنتوں سے جو ہم تک تعلیمات اور قرآن کریم، دین اسلام، محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات میں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی کو حق طریقے سے
ہم کو لوگوں تک، بہنوں بھائیوں تک، پورے ملک وطن کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلام کو، حق تعلیمات کو، قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث، اولیاء اللہ، اہل بیت کی تعلیمات حق جو ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پھیلانے کی توفیق اور ہمت، طاقت عطا فرما اور قبول فرما، رحمت عطا فرما، روزی رزق دے، صحت دے، طویل عمر دے، شفا دے، کرم کر، تو کرم الاکرامین ہے، رب رحمت العالمین ہے، رب رحمت اللہ ہے و برکات العالمین ہے۔ سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور بے شک 1,24,000 دنیا میں جو کم و بیش پیغمبران خدا، انبیاء والمرسلین، وہ 1,24,000 اللہ تیری مقدس کتابیں، لوح محفوظ و تختیاں اور تعلیمات انبیاء پر جو نازل فرمائیں آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے، روح الامین کے ذریعے، ان پر ہمیں توفیق عطا فرما چلنے کی، سمجھنے کی، اور قرآن پاک ام الکتاب کو مکمل سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، بزرگوں، مشائخ دین، ہم وطنوں، اسلامی بھائیوں، محبان رسول، مسلمین، اخوات المسلمین، مومن والمومنات، اللہ تعالیٰ کا یہ شہر شوال المکرم، یوں تو مقدس عید الفطر کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عید صرف 1 دن 2 دن کے لیے آئی ہے۔ اس پورے مہینے کو عید کا مہینہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پورا مہینہ عید کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے پورا مہینہ کیا، سارے سال صبح شام ہر وقت عیدوں کی طرح خوشیاں، خوشحالیاں، صحت عطا فرمائے، صبر و توفیق عطا فرمائے اور ہمت دے تمام امور پر، نیک کام کرنے پر، تعلیمات پر عمل کرنے، سوچنے، نمازیں، روزے رکھنے پر، اور ماں باپ کو لاکھوں کروڑوں اجر و ثواب درجات عطا فرما۔ ہمارے اقربا کو جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، جو اس دنیا میں ہیں اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب پر لاکھوں کروڑوں اپنی رحمتیں، ان کے درجات عطا فرما، جنت الفردوسین، جنت الکوثر، اعلیٰ جنت کے مقامات میں داخل فرما، ان کے مقام، ان کے مکانات، ان کے رہنے کی جگہ کو جنت کے باغوں کی باغ فرما، اور ہم سب کو جنت کی اور باغوں کی رحمت، برکت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے رحمت عطا فرما۔ یہ اذانیں ہوتی ہیں صبح شام، نمازوں کے لیے بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان بابرکت معظم مقدس اذان جو 1500 سال سے، لاکھوں سالوں سے انبیاء نے دی اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلانے کے لیے، ان اذانوں کے صدقے خیرات ہم پر اپنی برکت اور رحمت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ ہمیشہ شفا یابی دے، انعام دے، رزق دے، صحت دے، سمجھنے بوجھنے کی، نیک عمل کرنے کی ہماری اصلاح فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور القرآن الفرقان الحمید میں بھی یہ بارہا ذکر فرمایا گیا، انما الاعمال بالنیات، الصلاۃ عماد الدین والدعاء مخ العبادہ، صدق اللہ تعالی و رسولہ الکریم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل دنیا کا، چاہے وہ نمازیں، روزے، حج، اٹھنا بیٹھنا، کسی محافل میں ذکر اذکار کرنا، بیٹھنا، اس کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت تمہارے ایمان، دل و دماغ کے اندر تمہارا کیا چل رہا ہے، وہ اگر خالصتاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور نیک کاموں کے لیے ہے، بھلے کاموں کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس درجات اور اس منزلوں، اس اعتبار سے اس کو درجہ عطا فرمائے گا، اس شخص کو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں، ان کو اس حساب سے درجات بلند کرے گا، ان کو لاکھوں کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ہر چیز کا میزان بنایا ہے، ترازو تکڑی میں تولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، صدق اللہ مولانا علی العظیم حاکم الحاکمین۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا
کہ دنیا میں دنیا کا کوئی عمل بھی ہے، نیک ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، بوڑھے کا ہے، بچوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، بچیوں کا ہے، زمانے میں مسلمانوں کا ہے یا غیر مسلمانوں کا ہے یا مومن مومنات کا ہے، کوئی بھی شخص عورت مرد دنیا کے جو باسی رہنے والے، کھانے پینے والے، زمین پر چلنے والے، عبادت کرنے والے، ان کے اچھے اعمالوں کا اور نیک اعمالوں کا اور برے اعمالوں کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ ایسے فرماتا ہے کہ وہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہے یا برائی ہے تو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب ذوالعرش العظیم قادر قدرت علی کل شیء قدیر، وہ جانتا ہے، بوجھتا ہے۔ اس سے بڑی اور دلیل اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ رب العالمین خالق کائنات مصور ذوالجلال والاکرام رب ذوالعرش العظیم، جس کو ہم اللہ تعالیٰ تمام انبیاء، دنیا کائنات کا الہ العالمین معبود تسلیم کرتے ہوئے، اللہ مانتے ہوئے اس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی اور آخری قرآن کے مالک وارث ہونے کی حیثیت سے ان کی نبوت پر، ختم رسالت پر ایمان لاتے ہیں اور سیدھا رستے پر چلنے کی توفیق مانگتے ہیں اور سیدھے رستے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہ نیت اور اعمال ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے اندر، کسی بھی انسان، عورت مرد ہیں، بچے بچیاں، عورتیں ہیں، ان کے اندر یہ پوشیدہ محفوظ ہیں۔ وہ عمل جب تک وہ ظاہر نہ کرے تو وہ عمل، اس کی نیت اور عمل نظر نہیں آئے گا۔ جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں، سیدنا حضرت الحاج ابو الاعلیٰ علام المعظم سیدنا و حضرت غوث اعظم غوث الثقلین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آل ابو الحسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں یوں تو لاکھوں کروڑوں انسان، عورتیں، مرد، اسلام اور غیر اسلام دین، مذہبی اور غیر مذہبی لوگ پھر رہے ہیں، لیکن کسی کے چہرے کے اوپر، کسی کے سامنے وجود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دو سینگ نہیں لگا دیے کہ یہ شخص نیک ہے یا یہ چور ہے یا یہ بدکردار ہے یا شیطان ہے یا ملعون ہے۔ کسی کے شخص، عورت مرد، بچوں، بوڑھوں پر کوئی شکل و صورت کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، نیک ہے یا برا ہے۔ تو حکم یہ ہوا، حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کسی کے ظاہری عمل، بول چال، بیٹھنے اٹھنے، ادب احترام، اخلاق، زبان کو ضرور پرکھو، دیکھو، سنو غور سے، لیکن کوئی یہ ضروری نہیں کہ اس کے اوپر ایمان لے آؤ یہ اللہ کا ولی کامل ہے، رسول ہے، نبی ہے، مہدی ہے، فلاں ہے، وغیرہ وغیرہ، یا اس کے پاس بہت علم ہے۔ اگر وہ کچھ علم کی بات بتاتا ہے تو اس کو حاصل کر لو، علم کو، اس پر عمل کرو، سوچو، پرکھو، اپنی زندگی کو بناؤ، کیونکہ ہر نیک بات ظاہری طور پر تو وہ کلام پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی جلتی ہوئی تو یقیناً وہ نیک بھلی بات کبھی بری نہیں بن سکتی، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ تو تم اللہ، رسول، نبی پاک، اس کے رستے کو، اصحاب کو، اللہ اور قرآن اور دین اسلام کو راضی کرنے کے لیے جو نیکی کرو گے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھا، جب اس کے کانوں میں میری اذان میں یا ویسے نماز میں کسی جگہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو اس نے ایک بار درود پڑھا، اللہ اس کو 10 نیکیاں بڑھاتا ہے، پھر اس کے بار بار پڑھنے سے 20 سینکڑوں نیکیاں دیتا ہے، پھر وہ اس کو درود ابراہیمی اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہزاروں نیکیاں بڑھا دیتا ہے اور اس کے ہزاروں درجات بڑھا دیتا ہے، اس کے ہزاروں گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ درود پاک کا اجر و ثواب اور برکت اور رحمت ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی 30 سپاروں میں لاکھوں کروڑوں آیات اور چھپے ہوئے درجات منزلیں ہیں۔ ہر آیت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک فرقان حمید میں بنائی، نازل فرمائی، وہ سچ ہے، اور اس آیتوں کا مقابلہ دنیا جہاں میں قرآن کی تعلیمات کا آیتوں کا مقابلہ دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا، کوئی عالم فاضل، کوئی بزرگ، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ غلط ہے یا حکمت اور شفا سے نہ خالی ہے۔
یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ذو العرش العظیم نے بھی فرمایا کہ قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح درود پاک کا لاکھوں کروڑوں درجات ہیں اور اس کے برکات ملتی ہیں ذکر اذکار کی، قرآن پاک کا ایک لفظ ایک آیت پڑھتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے نا، یا الف لام میم خالی پڑھیں، یا الحمدللہ پڑھیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو اس میں 3600 اس آیت میں یعنی کہ سینکڑوں حروف ہیں، ہر حروف اور ہر لفظ کا علیحدہ درجات ہیں، یعنی کہ راستے ہیں اور ان کے اندر منزلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حصول رزق برکت شفا حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک حروف کے بدلے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر حروف کی 10 نیکی، جیسے درود پاک کی، پھر وہ جو ایک لفظ بن جاتا ہے الحمدللہ تو اس کی 80 90 یعنی 100 سے زیادہ نیکیاں بن گئی، پھر جب اس کو پڑھتا ہے عمل کرتا ہے غور کرتا ہے شفا حاصل کرتا ہے محبت سے پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی سینکڑوں سے ہزاروں تک درجات اور نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور وہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جیسے ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، راوی ہیں حضور پاک کے کسی صحابی سے یہ روایت ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، دنیا کا ہر عالم فاضل مولوی مسجد میں ملا لوگ پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ تمام مسلمان اس حدیث سے واقف ہیں، اور ایسی حدیث بتانے سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، نہ کہ ایسی حدیث یا ذکر کیا جائے جس سے لوگوں کو کوفت ہو اور لوگ تکلیف میں آئیں، لوگ انگلیاں اٹھائیں، چغلیاں کریں، پیٹھ پیچھے بھی کہیں، بعد میں بھی کہیں، سامنے بھی چغلیاں کریں اور خاموش ہونے کو اور نہ سننے پسند نہ کریں سننے کے لیے۔ یہ بڑی معروف حدیث ہے، عرب و عجم سے متفق علیہ حدیث قدسی سے روایت ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں، جو بڑی معروف تمام علماء مفکرین اصحاب رسول سے اور اہل بیت سے اور تمام سے اتفاق ہو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد نبی سے نماز پڑھنے کے بعد صبح جمعرات کے جمعے کے دن قبرستان کی طرف ایک جگہ گزر ہو رہا تھا تو راستے میں قبرستان آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کبھی گزرتے راستے میں کوئی قبر یا قبرستان آ جاتا تھا تو وہاں کھڑے ہوتے تھے اور یہ پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل القبور، الصلاۃ والسلام علیکہ من هم الذین ساکنون فی القبور، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نائمون اولیاء اللہ صالحین مومنین والمسلمین والمسلمات ومن احیاہم ومن میتون۔ یہ حضور پاک کی سنت ہوتی تھی کہ وہ اہل القبور کو کھڑے ہو کر سلام پڑھتے تھے اور وہاں دعا مانگتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، قل هو اللہ 3 بار پڑھتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اصحاب رسول اس پر بہت زیادہ متفق ہیں، اور یہ دعا پڑھ کر پھر اس کا اجر و ثواب جو نیکیاں اور جو رحمت اللہ کی اس کلام پاک سے حاصل ہوتی ہیں وہ اللہ کے نبی فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی برکت رحمت سلامتی ان تمام لوگوں کو جو قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، تیرے مسلمان مومن اور تیرے بندے ہیں، مخلوق خدا ہے، ان پر رحمتیں فرما، ان کے بچوں پر ان کے ماں باپ پر رحمتیں فرما، تو وہ دعا مانگ کر چلے جاتے تھے۔ یہ طریقہ کار اولیاء اللہ اصحاب رسول اور مقرب اصحاب کا اور مقرب اولیاء اللہ صالحین کا عموماً دنیا جہاں میں ہر وقت یہ ان کی یعنی کہ اعمال میں شامل ہے، یہ نیک اعمال میں شامل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو دیکھا آپ نے، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ قبروں کے اوپر، یعنی ایک قبر کے اوپر خاص کر جب نگاہ پڑی تو آسمان سے جیسے انگارے آگ برس رہی ہے، تو وہاں لا حول ولا قوت پڑا، کھڑے ہو گئے اور دعا مانگی، جس طرح میں نے آپ کو عرض کی حضور پاک کا جو طریقہ کار تھا، قرآن پاک درود شریف وغیرہ جو بھی آپ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ قل هو اللہ یا قرآن پاک کی آیتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے علم کی برابری کرنا یہ سب سے بڑا گناہ اور بیوقوفی اور جہالت ہے۔ آپ کی تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی قرآن کی آیت ہیں، برکت اور رحمت ہوتی ہے، آپ کی دعا ہی بہت بڑی رحمت و کرم فضل، لاکھوں کروڑوں کرم فضل ہوتا ہے۔ تو آپ وہاں گھبرائے اور دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور آسمان سے آگ برسنا بند ہو گئی، آپ وہاں سے چلے گئے۔
پھر کچھ اپنا کام کاج کرنے جس جگہ ملنے ملانے گئے تھے، جس مجلس میں اصحاب رسول کی، وہاں سے فارغ ہو کے جب واپس آئے تو اسی جگہ قبرستان سے گزر تھا وہ رستہ تھا، تو وہاں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اسی جگہ پر اللہ کی آسمان سے رحمت اور نور کی برسات ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت، برکت اور نور کی برسات ہو رہی ہے۔ تو کیوں نہ ہو، کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ، نبی پاک رحمۃ اللہ عالمین خاتم النبیین کی نظر کرم اور دعا ہو اور اللہ کا نور اور رحمت نہ برسے، یہ کبھی ہمارا ایمان اور بہم و گمان میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، شافع محشر، شفیع المذنبین، شفیع المؤمن مومنات، شفیع المسلمین ہے یوم المحشر کے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برگزیدہ مقام صاحب محمود پر فائز دائز اور قائم دائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا۔ تو آپ نے وہاں کھڑے ہوئے پھر دعا مانگی، اور وہاں پھر اہل قبور کے ارد گرد جو رہائش تھی، جو لوگ رہتے تھے، ان سے پوچھا یہ فلاں قبر کا جو رہنے والا ہے یہ کون ہے، اس کا عطا پتہ گھر بار کہاں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا یہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں بزرگ کا، فلاں کے بیٹے کا، فلاں کے بیٹے کا، اس کا یہ چشم و چراغ ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ تو یعنی اس کا عطا پتہ ایڈریس لے لیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن اس کے گھر گئے، اس کا گھر تلاش کیا اور اس کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم لی، تو وہاں سے عورتیں چند نکلیں اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں شخص یہ اس شخص کا گھر ہے۔ تو ان عورتوں نے اور چھوٹے بچے بھی نکلے، انہوں نے کہا جی ہاں، وہ پہچان گئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ اللہ عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی ہمارے گھر تشریف لائے۔ تو بہت خوش ہوئے، انہوں نے آپ کی قدم بوسی کی، جھک گئے اور فرمایا آپ ہم گناہ گاروں کے گھر تشریف لائے یا رسول اللہ یا رحمۃ اللہ عالمین، خیر ہے ہم کو آپ طلب فرما رہے تھے، ہم آپ کے مجلس میں گھر آ جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بس مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں اس شخص کے گھر بار جا کے چیک کروں، دیکھوں، بچوں سے، ان کے اہل خانہ سے ملوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بچوں نے اور عورتوں نے بٹھا لیا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ غریبوں کا یہ غریب خانہ ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ سارے بچے اسی کے ہیں۔ فرمایا یہ کیا کرتے ہیں دن رات، کیسا کام کرتے ہیں، تمہارا گزر اوقات ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کون تمہیں دیتا ہے؟ تو عورتوں نے کہا کہ ان بچوں کا گزر اوقات ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین روزی رزق اللہ تعالیٰ میں جو دیتا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ آج کل میں، یعنی آج کے دن اور کل 2-4 دن کے اندر کوئی ایسا نیک کام آپ نے کو کیا ہے گھر میں، کیا کرنا، کون سا نیک کام کرتے ہو؟ تو عورتوں نے کہا کہ بچوں کو اس شخص کی نصیحت تھی جو گھر کا مالک تھا، جو اللہ کو پیارا ہو گیا، کہ بچوں کو قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی تعلیم سے دور نہ رکھنا، میں ان کو مکمل قرآن پاک پڑھانا ہے اور اس کی تعلیم دینی ہے۔ تو میں نے یاد آ گیا تھا، تو میں نے پھر بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا اور ان کو تعلیمات دی۔ تو کل یعنی یہ شروع کیا تھا، آج صبح باقاعدہ قرآن پاک کی تعلیم میں بھی پڑھا، قرآن پاک بچوں کو قرآن پاک کی تعلیمات دے رہی ہوں، اور اس کے بعد جو دن کے گھر کے کام کاج وہ میں سنبھالتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سب اہل خانہ اور اس شخص کو اور اس کے اجداد کو، اس کے ماں باپ کو اور آپ کو اور اس کے تمام بچوں کا اہل خانہ کو مبارک ہو، آپ کا گھر والا جنت کے اندر حور و ملائکہ سے کھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اور اللہ کا نبی میں آخری محمد مصطفیٰ آخری نبی رسول اللہ راضی ہو گیا ہوں۔ وہاں جاتے میں نے دعا مانگی تھی، آتے ہوئے بھی دعا مانگی، اور اس کے گھر کی میں نے نیت کی، گھر بھی دیکھ لیا، بچے بھی دیکھ لیا۔ تو آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، قرآن پاک پڑھیں، پڑھائیں اور اس پر عمل کریں، دین اسلام کو قائم دائم کریں، اللہ تعالیٰ کے تمام اراکین اسلام پر عمل کریں، نیک نیت سے کریں، نیک اعمال بنا کر کیے، سچے دل سے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اس کے اوپر
نور رحمت برکت کرم و فضل کی نور کی رحمتیں برسانا شروع کر دی ہیں. تو یہ آپ کا عمل اللہ کو پسند آ گیا, مجھے بھی پسند آ گیا, اس کے فرشتوں کو بھی پسند آ گیا. تو یہ حدیث معروف ہے, مشہور ہے, کوئی چھپی ہوئی حدیث نہیں ہے, کوئی نئی حدیث نہیں ہے جس پر اتفاق نہ ہو یا معمولی سی حدیث ہو. بہت عظیم اور مشہور و معروف یہ حدیث پاک ہے. ہم بچپن سے ماں باپ سے, اجداد سے, والدین سے, بزرگوں سے, مشائخین سے, مرشدین سے بھی سنتے آ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب, رحمت انعام اکرام, نور کی برسات, رحمت برکتوں کی رحمتیں, کرم فضل رحمتیں ہمیشہ ہم پر, ہمارے اہل خانہ, ہمارے اقربا, ماں باپ, اجداد, بزرگ والدین, اجداد, بچوں بچیوں, جو جاہل ہیں, جو غافل ہیں, جو چغل ہو رہے ہیں یا جو برے کاموں پڑے ہیں, ان کو ہدایت فرما, برکت عطا فرما, سچے راستے پر قائم دائم کر, آمین یا رب العالمین. اور بزرگان دین جو جنت میں پہنچ گئے, جنت الفردوس اور جنت المقدس میں عیش و عشرت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں جنت میں کھیل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر بھی لاکھوں کروڑوں نیکیاں اور رحمتوں کے درجات بلند فرما اور بلند فرما. جو ہم میں سے نہیں ہو, جو ہم میں ہے موجود, سب جاننے والوں اور ماں باپ اجداد کے رشتہ داروں, تمام اہل اقربا کو تمام پر رحمتیں, انعام اکرام, صحت, توفیق عطا فرما, روزی رزق عطا فرما, حلال روزی رزق عطا فرما, اعمال صالح عطا فرما, ہمارے تمام اعمالوں کی, نیک کاموں کی, نیتوں کی اصلاح فرما, سیدھا رستہ عطا فرما, توفیق دے, طاقت دے, آمین یا رب العالمین, ثم آمین, اللہم آمین. تو یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے, اللہ تعالیٰ کی سنتیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرائض کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں, قرآن پاک کے اندر تعلیمات کیا ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا کیا ہے, کن پر انہوں نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, کن پر عمل کرنے کی حکم کیا, اور کس کو کہا کہ یہ نفل نماز, یہ نفل عبادات ہیں, کس کو کہا یہ سنت موقدہ ہے, کس کو کہا یہ سنت یعنی کہ عام سنت ہیں. ان چیزوں کو سیکھنا, دین کو سیکھنا, دین کی اصلاح لینا, اصلاح میں پڑھنا, قرآن حدیث پڑھنا, سیکھنا, اس کو اپنی زندگی میں رائج کرنا, نافذ کرنا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑے نیک وکار اور نیک اعمال, جس کو اچھی اور نیک اصلاحی نیتوں سے اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت بلند رتبے عطا فرمائے گا. اگر ہم اس کو بد نیت سے دیکھیں گے, سوچیں گے, اس کو اگر غلط نہیں, معاشرے کی غلط غیر اصلاحی بےہودہ لغویات اور جہالت اور گناہ کی نگاہ سے دیکھیں گے, تو اس کا اجر و حساب اس کو ویسے ہی ملے گا, اس شخص کو, جیسے جتنا وہ ایمان اور اسلام اور اصلاح کے درجے میں, عورت مرد بچے بوڑھے بزرگ کوئی بھی ہوں دنیا میں جو رہتے ہوں, ان کو ہر اجر کا ثواب اس کے حساب سے میزان میں تول کر اس کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اب کئی لوگ, جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں, حج کرنے والوں میں اربوں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں, عورت مرد بچے جوان بچیاں, جوان بچے, چھوٹے بڑے, کئی بچے حج کے مہینے میں پیدا ہوئے, کئی ہوتے ہیں کوئی رمضان شریف میں پیدا ہوئے, کوئی رمضان شریف کے بعد پیدا ہوئے, نیک لوگ جو عمرے کے اندر کئی بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں, کروڑوں رحمتیں ہوتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن پاک کی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے, فرمایا کہ جو حج جس نیت سے کرے گا, جس نیت سے اپنے ملک قوم, اپنے وطن گھر بار بچوں کو چھوڑ کر حج کرنے جائے گا, اس کو اس نیت کے اعتبار سے اس حج کا ثواب ملے گا. چاہے وہ زیارت کے لیے جائے, چاہے عمرے کے لیے جائے, 1 دن کے لیے جائے, چاہے 40 دن کے لیے جائے, چاہے 2 سال کے لیے جائے, حج کی نیت سے, زیارت کی نیت سے, نیک اعمال کی نیت سے جائے گا, اس کو اس نیکیوں کا اجر ملے گا. اگر کوئی روزی کے لیے, رزق حاصل کرنے کے لیے نکلے گا گھر سے, تو وہ بعد میں حج عمرہ کرے گا, تو اس کو اس حج عمرے کا ثواب نہیں ملے گا, اس کو روزی ضرور اللہ تعالیٰ دے گا. یہ برکت ہے, رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی مقدس سرزمین
مکہ مدینہ اور مقدس سرزمین جہاں حرمین شریفین اور قدس شریف ہے، یہ اس سرزمین کی رحمت اللہ تعالیٰ کی جو نازل صبح شام ہوتی ہے کہ روزی کے لیے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حج بھی دے گا، روزی بھی دے گا، لیکن وہ حج کا ثواب اس حج کے برابر نہیں ہو سکتا جو حج عورت مرد انسان اپنی طاقت ہمت توفیق کمائی سے اپنے پیسوں سے اپنی روزی محنت کرنے سے کمانے سے کسی بھی طریقے ذرائع سے جو اس کے حسب حلال روزی رزق کے ذرائع ہیں ان پیسوں سے ان دیناروں سے ان ڈالروں سے ان پیسوں سے جب حج کرے گا تو اس کا درجات اس کی منزلیں اللہ تعالیٰ نبیوں کے نزدیک نبی پاک کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت لاکھوں کروڑوں ہزاروں گنا اس کی نیکیاں اور درجات بلند ہیں، اس کو لاکھوں حجوں کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن جو روزی رزق اور اگر کسی شادی بیاہ کی نیت سے جاتا ہے، کسی رشتہ دار کو ملنے کی نیت سے جاتا ہے، وہاں پر عبادت کی نیت سے کہ میں وہاں پر عبادت بھی کر لوں گا، حج بھی کر لوں گا، عمرہ بھی کر لوں گا، فلاں اپنے بہنوں بھائیوں کو رشتہ داروں کو دوستوں کو مل لوں گا، یا وہاں ویزا لے لوں گا، یا نوکری لے لوں گا، دکان لے لوں گا، یا کاروبار لے لوں گا، یا کمپنی میں ملازمت بن جاؤں گا، مینیجر بن جاؤں گا، ڈائریکٹر بن جاؤں گا، چیئرمین بن جاؤں گا، سعودیوں سے تعلقات رشتہ داری جوڑ لوں گا، تو یہ ساری چیزیں اس چیز میں اس نیت کے اندر شامل ہو گئیں۔ اب آپ کو حج نماز روزہ زکوٰۃ اور قرآن پاک کا ثواب اتنا بلند و پایا اعلیٰ درجات نہیں ملے گا جو انسان اپنی محنت طاقت خالص نیک نیت سے حج کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے اور اپنی کمائی سے ماں باپ بہنوں بھائیوں کے چاہے وہ ساتھ کرے، وہ چاہے وہ اکیلا کرے، اپنے اہل خانہ بال بچوں عورتوں کے ساتھ کرے یا اکیلا کرے، ان درجات قرآن روزہ حدیث اور تمام چیزوں کا درجہ اور درجات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے اس کو لاکھوں کروڑوں حجوں کا عمروں کا ثواب عطا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جو روزی رزق درجات دیتا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی المغنی ہے، بادشاہ ہے عالم جہاں کا، سارے بادشاہوں دنیا جہاں کے بادشاہوں فرشتوں نبیوں کا مالک رب ذو العرش العظیم ہے، وہ بغیر حساب دیتا ہے، اس کا حساب کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کی شان کبریائی ذوالجلال والاکرام واسع کرسی السماوات رب العالمین کی غنایت بے پرواہی ہے، وہ غنی المغنی ہے، وہ جسے چاہے بے پرواہ کر دے، اور خود بہت بے پرواہ لطیف ودود صاحب ذو العرش العظیم ذات مقدس ہے۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کسی بغیر لالچ، کسی بغیر فتنہ فساد برائی کسی بد اخلاقی سے نہیں پیش کی، کیونکہ چونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو اسی نیت سے بتایا تاکہ سمجھنے والے عقل مند کو اشارہ کافی ہے، وگرنہ دن رات بھینس کے آگے بین بجاتے رہو، ٹھیک ہے نا جی، کھوتوں کو جانوروں کو سوٹی سے ڈنڈی سے ہانکتے رہو، وہ بھونکتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، چرتے رہیں گے، نہ سمجھ آئے گی ان کو کیا ہے کیا نہیں ہے مالک کی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ذات نے 1400 سال 1500 سال ہو گئے قرآن پاک کو مکمل طور پر آخری کتاب اور ام الکتاب فرمایا، حکم کیا، اور 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے احباء محبین اہل بیت مقربین اور ان کے جو ماننے والے، اور آگے جو امام مہدی علیہ السلام جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے تشریف لا چکے ہیں یا لانے والے ہیں، اور روح الامین عیسیٰ ابن مریم جو دنیا میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریف لائیں گے اور سینکڑوں سال حکومت کریں گے پوری دنیا کے اوپر۔ امام مہدی علیہ السلام بھی سینکڑوں سال حکومت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سینکڑوں سال حکومت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو سارے انبیاء رسول کتابوں کا مالک خالق رب العالمین ہے، یہ اس نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا، ہدایت دی، بخشا۔ اب ان چیزوں کی درجات یا ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے، رسائی حاصل کرنے کی، سمجھ فہم افہام تفہیم عمل کرنے کے لیے جتنی ہمیں سمجھ ہوگی ہمیں اتنا ملے گا۔ یہ بھی پیمانہ میزان رب العالمین ہے۔ اب ایک شخص ہمارے کسی
یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی کچھ سمجھ ہوگی وہ اتنا حاصل کر لے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اسکول میں، مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ایک کلاس کے اندر سینکڑوں بچے ہوں، چاہے ہزاروں بچے بچیاں ہوں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ان سینکڑوں یا ہزاروں بچوں نے، ایک کلاس کے بچوں نے، سب نے امتحان میں پاس نہیں ہونا، ضروری نہیں ہے. تو ان سب بچوں میں سے 10 نکل آئیں، 20 نکل آئیں، 50 نکل آئیں یا سارے بچے پاس ہو جائیں، یہ ان کی محنت، عقل، فہم، سمجھ بوجھ، عمل و کردار، نیت اور ان کی بیہیو، ان کے تعلقات پر، ان کی پڑھائی اور محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس میں کچھ بچے ایسے ہوں گے جو پوری جماعت میں، چاہے وہ سینکڑوں کی، ہزاروں کی جماعت ہے، چاہے لاکھوں مدارس میں طلباء، بچے بچیاں، یونیورسٹی میں، کالج میں لاکھوں بچے بچیاں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے لاکھوں میں کچھ ایک دو جو فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن بھی آ جائیں. تو یہ بھی ایک درجہ ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے درجے کا مطلب کیا ہوتا ہے، منزل کا کیا مقصد ہوتا ہے. ہر ایک کا مقام اور اس کے اعلیٰ اعتبار، اس کے اعتبار، اس کی محنت، اس کے جو جس طرح سمجھے گا اس حساب سے عمل کرے گا، محنت کرے گا، اس کو وہ چیز، وہ پھل، وہ انعام، اکرام مل جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ رب العالمین تو بے پرواہ ہے. دنیا میں اگر لاکھوں کروڑوں انعام، اکرام، تمغے، سونے کے، چاندی کے، سندیں اور ایوارڈ مل سکتے ہیں محنت کر کے، نیک کام کر کے، پڑھائی کر کے، تعلیم حاصل کر کے، تو وہ رب العالمین جو مالک الملک ہے، سارے بادشاہوں، حکمرانوں، نبیوں، انبیاء، کتابوں کا مالک ہے، خالق ہے، اس سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جو غیبوں کے علوم کا، ظاہر باطن ہر چیز کا مالک ہے، رب ذو العرش العظیم ہے، خالق ارض و سماوات والارض ہے، جو نبیوں کو 1,24,000 نبیوں کو تعلیم دینے والا، پیغمبر بنا کے، نبی بنا کر بھیجنے والا، کروڑوں لوگوں کو، نیک لوگوں کو بلند مقام اور اولیاء اللہ کے مقام، مرشدین کے مقام پر فائز کرتا ہے، ان کو فیض و برکات اور معجزات سے نوازتا ہے. اسی طرح نبیوں کو، رسولوں کو فیض و برکات اور معجزات، کرامات سے نوازتا ہے. یہ تمام درجات اور منزلیں ہیں جو رب ذو العرش العظیم کے چھپے ہوئے خزانوں کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ قادر قدرت ہے، وہ جو مرضی چاہے، جس کو مرضی درجات عطا فرما دے، جس کو مرضی روزی رزق میں اضافہ کر دے، جس کی مرضی ہزاروں سال، لاکھوں سال عمر کر دے. جیسے میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو بشکل محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انسانی شکل، صورت، لباس، کھانے پینے، ہر چیز کا عمل کردار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں، جنت الکوثرین میں، جو اعلیٰ جنت ہے رب عرش العظیم کے سائے تلے بنی ہوئی ہے، اس کے اندر باحیات ہیں، زندہ، کھاتے پیتے، ہر حاجت ان کی پوری ہوتی ہے، وہ ہر حاجت کرتے ہیں، وہ جنت میں عیش کر رہے، خوش ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ ابن مریم آل عمران آل ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کی جنت جو بنائی ہوئی، اس کے اندر زندہ بحالت، اسی طرح ہمارے طرح وہ ماشاءاللہ کھاتے پیتے، تمام ضروریات زندگی اپنی وہ پوری کرتے ہیں، وہ زندہ ہیں. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، جن میں سے 2 بھائیوں نے صبح شام محنت کی تھی، دعائیں کی تھی، تو اس ماں باپ، نیک ماں باپ کے بچوں نے کامیابی حاصل کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک ماں باپ کے بچوں کو یہ درجہ عطا فرمایا کہ ان کی ہر دعا کو قبول فرما. حضرت خضر نے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے دین دنیا کی خدمت کرنے، اپنا نبیوں کی خدمت کرنے اور اپنی خدمت کرنے میں مجھے لمبی عمر، برکت، صحت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے اس کو خضر ہمیشہ کے لیے آب حیات، یعنی ایسا پانی مقدس زمین کے اوپر کسی ایسے پوشیدہ مقام پر چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی اور وہ اس خزانے تک پہنچ گئے اور وہ پانی آب حیات اس کو پی لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی تابندہ، تائندہ، آباد رہتی دنیا تک زندہ کر دیا. دوسرے بھائی نے حکومت مانگی تھی، ذوالقرنین کا مطلب 2 سنگوں والا. پہلے زمانے میں جو بادشاہ تھے، بہت لاکھوں سال پرانی بات ہے، تو وہ اوپر اپنے سر کے اوپر ان کا جو تاج ہوتا تھا، امامہ ہوتا تھا، وہ سینگوں کا بنا ہوتا تھا. اب وہ سینگ کئی قسم کے ہوتے تھے، جو ان کو پسندیدہ محبوب جانور ہوتا تھا اس کا وہ سینگ سنبھال لیتے تھے. وہ سینگ کے اوپر ہیرے جوہرات اور نقش و نقوش پیارا سا مقدس بنا کر اس کو سر پر لے کر وہ بادشاہ کرتا تھا. تو ذوالقرنین کی نشانی اللہ نے فرمائی کہ وہ 2 سینگوں والا بادشاہ، ہم نے اس کو جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے، وہاں تک کی حکومت، بادشاہت، طاقت
اور کرسی عطا فرمائی. تمام دنیا روئے زمین کے جن و انس اور تمام لوگ اس کے تابع دار بنا دیے, اس کی حکومت کو قائم دائم کر دیا. تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال حضرت ذوالقرنین نے لاکھوں سال حکومت کی, حضرت خضر علیہ السلام لاکھوں سال سے زندہ ہیں, کس حالت میں زندہ ہے, کیسے زندہ ہے, یہ بھی چھپا ہوا خزانہ اللہ تعالیٰ کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے, آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بتایا, اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کس حالت میں کس طرح دنیا میں رہتے ہیں. قرآن پاک میں بھی یہی لکھا ہوا, اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ یعنی کہ مقدس حجاب, پردہ اسے کہتے ہیں, جیسے ہماری ایک چادر ہوتی ہے نا, بہت بڑی چادر جس سے آدمی پورا اپنے آپ کو ڈھانپ سکتا ہے, نقاب کر سکتا ہے, تو وہ آپ کے پاس آپ نے وہ آب حیات پیا تو وہ آپ کی جو لباس ہے مقدس چادر جس کو آپ اوڑھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے مقدس بنا دیا, کیونکہ نبی کی ہر دعا ہر کلام مقدس ہوتا ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کو اللہ تعالیٰ نے مقدس عصا بنا دیا, تو آپ نے فرمایا کہ وہ چادر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کی وہ مقدس بنا دی. وہ اتنی قیمتی چادر ہے کہ وہ دنیا کا کوئی شخص حاصل نہیں کر سکتا. وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام جو مرشدین کامل, علماء, مشائخ المومن مومنات, اولیاء اللہ صالحین کے مرشد ہیں, وہ تمام دنیا کائنات کے جتنے اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور لا رہے ہیں, ان کے وہ مرشد رہبر کامل ہیں. ان کو وہ چادر عطا فرمائی. وہ چادر جب اوڑھ لیتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کا کوئی حشر بشر نشر کوئی چیز دنیا کی ان کو دیکھ نہیں سکتی, وہ غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, وہ جہاں مرضی پرواز کر سکتے ہیں, جہاں مرضی حاضر ہو سکتے ہیں. یہاں تک کہ قرآن پاک سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ بحرین اس کا لفظ استعمال کیا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے جستجو کی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ کیا میں تیرا کلیم اللہ نبی ہوں, جلالی نبی ہوں, اے اللہ رب العالمین مجھے تو نے اپنا کلام بخشا, کلیم اللہ خلیل اللہ, اپنا روح اللہ اور اپنا برگزیدہ نبی بنایا, اتنا علم حکمت عطا فرمائی, کیا پورے روئے کائنات زمین کے اوپر میرے سے زیادہ عالم فاضل ہے دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بلا جھجک فوراً کہا ہاں ایک وہ میرا بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس حضرت خضر حکم ہوا, اس کا نام خضر ہے. تو فوراً جستجو فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ نے بلا جھجک تعجب کیا اور حیران ہو گئے, اور خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کی, حمد و بڑائی بیان کی. پوچھا گیا تو فرمایا کہ فلاں جگہ جا, وہاں تجھے مل جائے گا. اس کی نشانی تفسیر قصص الانبیاء میں ملتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دو سمندروں کے دریاؤں کے سنگم, جہاں دو سمندر ملتے ہیں, اس کے نزدیک کوئی جزیرہ ہے, وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جائے مقام یعنی کہ رہائش گاہ, اپنا گھر مقدس جو بھی ہے بنائی ہوئی ہے. وہاں سے آپ زمین پر کہیں بھی آتے جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, آ جاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اسی طرح سوتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج عمرہ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ غائب ہو جاتے ہیں. جہاں ظاہر ہونا چاہیں, آپ کو پسند ہو, وہاں آپ چادر اپنی اتار لیتے ہیں تو ظاہر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک معجزہ ہے بہت بڑا دنیا کائنات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا. تو آپ نے شاید اپنے پیران پیر مرشدین اور اولیاء اللہ سے سنا بھی ہوگا, کتابوں میں بھی لکھا ہوا وظیفہ خضر یعنی خضری وظیفہ. تو یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ نے جستجو کی اللہ تعالیٰ سے عبادتیں کی, دن رات کئی 100 سال عبادتیں کی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ ہمیں بھی ملاقات خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ عطا فرما, ہمارے پر رحمت عطا فرما, ہمیں بھی شفا و برکت کرم عطا فرما. تو وہ جو وظیفہ ہے وہ مختلف شکلوں میں, عربی زبانوں میں, فارسی میں, اردو میں, ہندی میں, دنیا کی مختلف عمرانی زبانوں میں وہ وظیفہ کتابوں میں, قصص الانبیاء میں محفوظ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ وظیفہ کسی حدیث میں یا قرآن میں نہیں لکھا ہوا, لیکن اولیاء اللہ صالحین, کاتبین, مقربین, مرشدین جو ہیں ان کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے. تو جو لوگ یہ کام جو ہیں جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے محنت
ذکر اذکار اور کافی نیک عمل نیک کام کرنے پڑتے ہیں، دن رات اللہ کا ذکر اذکار کرنا پڑتا ہے، تمام اراکین اسلام کی پابندی کرنی پڑتی، شریعت کی دین کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اخلاق قائم کرنا پڑتا ہے، ادب احترام قائم کرنا پڑتا ہے، القرآن الکریم فرقان الحکیم کی تعلیمات، سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حدیث، فقہ، شریعت، علوم، علم، حکمہ، وہ تمام چیزوں کو حاصل کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ کہیں مقام ملتا ہے۔ تو وہ بزرگان اولیاء اللہ کی بات کو بتا رہا تھا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ چیزیں کہ درود خضری، وظیفہ خضری، اس طرح کر کے وہ مشہور ہے۔ تو جہاں ذکر خضر علیہ السلام آئے گا تو بزرگان دین نے آپ کے کئی لاکھوں سینکڑوں بزرگان دین نے حضرت خضر علیہ السلام سے اپنی ذاتی حیات کے اندر، دنیا کے اندر ملاقات کی، ان سے مشافہ ملے، کلام کیا، ان کے ساتھ کھائے پیے، اٹھے بیٹھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے ساتھ چند دن گزارے تھے۔ تو پھر جو حضرت خضر علیہ السلام، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی اللہ تھے، کلیم اللہ تھے، ان کو ناز تھا کہ میرے سے زیادہ عالم دین بزرگ کوئی نہیں دنیا جہاں کے اندر، تو وہ آپ سے رہا نہیں جاتا تھا، تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بار بار ہر بات پر اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر کام میں ٹوک دیتے تھے، برا کہتے تھے یہ کام کیوں کر رہے ہو، یہ اللہ رسول و دین اور دنیا قرآن کے خلاف ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام ان کو سختی سے منع کر دیتے تھے کہ بے شک تم اللہ کے کامل نبی ہو، کلیم اللہ ہو، صاحب کتاب اللہ ہو، صاحب دین اللہ و شریعت ہو، لیکن تم میرے پاس جب میرے پاس رہو گے، میرے ساتھ بیٹھو گے، میرے پاس کوئی بات سیکھنے آئے ہو تو وہ جیسے میں کروں گا ویسے کرنا پڑے گا، وگرنہ تمہارا میرا ساتھ نہیں ہے، تم اپنے گھر کے راستے، اپنے دین اور دنیا کے راستے میں چلو، میں اپنے راستے میں چلتا ہوں، پھر تمہاری ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، اور نہ تم مجھ سے کچھ سیکھ سکتے ہو اور نہ ہی میں سکھاؤں گا۔ اس طرح تکرار ایک بار حضرت موسیٰ کی ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے سر جھکا لیا تھا اور آمنا و صدقنا کہا میں مجھے قبول ہے آپ کی ہر شرط، لیکن آپ نے جو 3 دن 4 دن آپ کے ساتھ ہفتہ رہے، برداشت نہیں ہوا، تو خضر علیہ السلام نے آپ کو الوداع، اللہ تعالیٰ یعنی خدا حافظ کہا ہے موسیٰ تو اپنے راستے پر چل، جو راستہ تجھے عطا کیا گیا ہے، مجھے جو راستہ عطا کیا میں اس راستے پر چلوں گا۔ اس طرح آپ کا فراق ہو گیا تھا۔ تو قصہ مختصر یہ بتا رہا ہوں، اسی طرح جو اولیاء اللہ دنیا میں بڑے لاکھوں کروڑوں آ رہے ہیں، جو اس وظائف اور اس ملاقات کے خواہش مند سمجھتے ہیں کہ ملنا اچھا ہے، یا ان کو کچھ نظر آتا ہے، یا کچھ سمجھتے ہیں دین دنیا تعلیم میں، قرآن میں انہوں نے کسی درجے تعلیم یا کوئی مقصد یا کوئی مقام حاصل کیا، جو عالم بنے، بزرگ بنے، ولی اللہ بنے، تو وہ پھر اپنی زندگی میں انہوں نے حاصل کیا، انہوں نے اپنی چند مشہور کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، وگرنہ اکثر و بیشتر زیادہ تر علماء دین اسلام عرب و عجم کے اندر، ایران میں، ہندوستان میں، عراق میں، مصر میں، عرب میں، انڈیا میں، پاکستان میں، کافی سارے علماء ایسے ہیں جو اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، لیکن ان میں کئی سینکڑوں اولیاء اللہ، علماء دین، مشائخین، مفکرین، ڈاکٹر، فلاسفر، سائنسدان، جو بڑے بڑے اللہ کے زاہد، عارف، یعنی کہ فالح، مفلح اور نیک اولیاء اللہ تھے، ان لوگوں نے ثابت کیا کہ اگر اس وظیفے کو، فلاں چیزوں کو آپ بھی کریں گے، کوئی بھی شخص کرے، مسلمان کرے، دین اسلام پر چلنے والا، کلمہ گو، نماز، روزہ، حج ماننے والا، کرنے والا، نیک کام کرنے والا، جھوٹ نہ بولنے والا، نیک نیت سے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا کرے گا، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں 40 دن کا چلہ بھی کہتے ہیں، جو ذکر خضری، درود خضری اور ذکر خضری کے نام سے درود خضری اور وظائف خضری مشہور ہیں۔ وہ جو کامیاب ہو، انہوں نے وہ کتابوں میں لکھ کر دنیا کے لیے انعام و اکرام بخش دیا کہ جو محنت کرے گا پھل پائے گا، جو غافل رہے گا اس کی مرضی ہے۔ یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے، نہ سنت ہے، نہ کوئی طریقہ کار ہے دین اسلام کا کہ اس پر چلنا پڑے گا، جو کرے گا وہ فیض پائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں لاکھوں کروڑوں درجات ہیں، منزلیں ہیں،
اب ایک آدمی کہے کہ اس کو ساری چیزیں مل جائیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہو بھی سکتا ہے تو خدا بے پرواہ ذات ہے، لیکن وہ پہلے قرآن پاک کو ان منزلوں، درجات، ان صفات اور ان سمجھ بوجھ اور افہام تفکیر کے ساتھ جب پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، زندگی میں اپنے قرآن پاک رائج کرے گا، پھر اس کو اس پر عمل کرتے جب کچھ عرصہ سال گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرے گا، جمرہ کرے گا، روزوں کا، قرآن کا، سنتوں کا پابند ہوگا، پھر جا کے اس کو ولی اللہ کا مقام ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم